قائم کر دیا جائے گا. وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم. اعراف وہی میدان، وہی جگہ، وہی فصیل جو بہت بڑی ہوگی، اس کے اوپر اعراف والے بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو وہ جہنم والوں کو بھی جانتے ہوں گے، بہتوں کو پہچانیں گے، جنت والے بھی بہتوں کو پہچانیں گے. تو یہاں بیٹھے بیٹھے کبھی ان سے باتیں کریں گے، کبھی ان سے باتیں کریں گے، ان کی گفتگو بھی ان کے ساتھ چل رہی ہوگی. ونادوا اصحاب الجنۃ ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون. اور کیا کہیں گے جنت والوں کو؟ جنت والوں کو پکار کر کے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تم تو اندر داخل ہو گئے، ہم تو ابھی تک داخل نہیں ہو سکے، اور ہمیں بڑی تمنا اور لالچ ہے کہ اللہ ہمیں بھی جنت کے اندر داخل کر دے اور تمہارے جیسا بنا دے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. لیکن جیسے ان کی نگاہ جہنم والوں پر پڑے گی تو دیکھ کر کے کہیں گے کہ اے اللہ تو نے ہمارے اوپر بڑا انعام فرمایا کہ ان ظالموں میں ہمیں شمار نہیں کیا، اب اے اللہ تو ہمیں جنت والوں میں شمار کر دینا. پھر آگے قرآن کریم کہتا ہے کہ اس کے بعد جہنم والے جنت والوں سے پھر پکاریں گے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنت والے اور جہنم والے بھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. تو ایک صاحب کہنے لگے جی کیسے دیکھیں گے بھلا جنت والے اور جہنم والے؟ میں نے کہا آج کل تو کوئی مسئلہ رہ نہیں جاتا، ٹیلی ویژن نے سارا مسئلہ آسان کر دیا کہ ٹیلی ویژن کی ذریعے سے یہ ادھر نظر آ رہے ہوں گے، وہ ان کو نظر آ رہے ہوں گے. اللہ کا کوئی نظام اس سے بھی بہتر ہوگا جس میں وہ دکھا رہے ہوں گے. آج کوشش ہو رہی ہے نا کہ ٹی وی پر جو تصویر نظر آتی ہے وہ بولے بھی اور سنے بھی. کوشش ہو رہی ہے نا اس بات کی، بول تو رہی لیکن سن نہیں رہی ہے، اس کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. تو ہو سکتا ہے خدا ایسے منظر دونوں جگہ پر قائم کر دیں، ایسے اسکرین دونوں جگہ پر لگا دیں کہ وہاں پر وہ تصویریں بھی نظر آ رہی ہوں، ان کو عذاب ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہو، اور ایک دوسرے سے بات چیت بھی ہو رہی ہو. اور جہنم والے جنت والوں کو دیکھیں گے تو ان کا افسوس حسرت اور بڑھے گی، اور جنت والے جہنم والے کو دیکھیں گے تو ان کی خوشیاں اور بڑھیں گی کہ اللہ نے ایسے عذاب سے ہمیں چھٹکارا دے دیا. جہنم والے کیا کہیں گے جنت والوں سے؟ جنت والوں سے کہیں گے کہ جنت والو افیضوا علینا من الماء ومما رزقکم اللہ. ارے تم ایک ایسا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتے ہو اور کیا نعمتیں تم کھا رہے ہو. ہم تو جہنم میں پڑے ہوئے، ہمیں کھانے کے لیے پتھر مل رہے ہیں اور پیپ اور خون پینے کے لیے مل رہا ہے، ہمیں پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. افیضوا علینا من الماء ومما رزقکم اللہ. یہ جو تمہیں پانی ملا ہوا ہے تھوڑا سا ہماری طرف بھی بہا دو، بلکہ اور بھی جو نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا فرما رکھی ہیں تھوڑی سی ہماری طرف بھیج دو. لیکن جواب ملے گا کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین. اللہ نے کافروں پر یہ ساری نعمتیں حرام کر دی ہیں. کاش وقت ہوتا تو اس جنت اور جہنم کی یہ جو نعمتیں ہیں ان کی مزید وضاحت کرتا، لیکن آگے بڑھ رہا ہوں. قرآن بتا رہا ہے کہ یہ تو آخرت میں ایمانداروں کا اور بے ایمانوں کا حشر آخرت میں ہوگا، کل قیامت میں ہوگا. لیکن دنیا میں ان کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا؟ دنیا میں بھی ان لوگوں کو ہم سزائیں دیا کرتے ہیں، گرفت کیا کرتے ہیں اور پکڑ کیا کرتے ہیں. اور اس کے لیے قرآن کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، قوم ہود کا واقعہ بیان کیا، قوم سمود کا واقعہ بیان کیا، قوم لوط کا واقعہ بیان کیا، قوم مدین کا واقعہ بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور بتا دیا کہ دنیا والوں قوم نوح کی اکثریت ان کے کسی کام نہیں آ سکی. جب اللہ کا حکم انہوں نے توڑا، ان کی اکثریت، ان کی میجارٹی، ان کی جمہوریت ان کی جان نہیں بچا سکی. اللہ کا عذاب طوفان آیا اور طوفان پانی کے اندر وہ غرق ہو کر کے رہ گئے. اور قوم عاد والے جو تھے وہ لوگ بڑی طاقت و قوت والے لوگ تھے، لیکن ان کی طاقت و قوت اللہ کی طاقت سے، اللہ کے حکم سے ان کو نہیں بچا سکی. اور قوم سمود والے بڑے صنعتکار لوگ تھے، بڑے کاریگر لوگ تھے، لیکن ان کا پتھروں کے اندر چھپ چھپ کر کے رہنا، پہاڑوں کے اندر اپنے آپ کو بچا بچا کر کے رکھنا بھی ان کے کسی کام نہیں آ سکا. ایک کڑک آئی، ایک آواز آئی جس نے ان کے کلیجے پھاڑ کر انہیں اوندے منہ گرا دیے. قوم لوط پر بھی اللہ کا عذاب آیا اور آسمان سے پتھر ان پر برسائے گئے. اور قوم مدین پر بھی اللہ کا عذاب آیا اور انہیں بھی جھٹکا دیا گیا. اس جھٹکے کے ذریعے سے یہ ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے. آگے موقع ہوگا تو انشاءاللہ کسی اور صورت میں ہر قوم کے واقعات کی تفصیل چلے گی. آگے قرآن کریم بتا رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن بتا رہا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر فرعون تھا. موسیٰ علیہ السلام ان کو دعوت دیتے تھے لیکن وہ لوگ ماننے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوتے تھے. تھوڑا سا منظر یہاں پر اس قوم کا اور پھر اصل منظر سورہ طٰہٰ کے اندر آئے گا. تھوڑا سا منظر یہاں پر بھی اس کا بیان کیے دیتے ہیں. کیا فرمایا قرآن کریم نے؟ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اللہ رب العزت نے
آل فرعون کو پکڑا، فرعونیوں پر اللہ کا عذاب آیا، کس انداز پر آیا؟ رب کائنات نے عذاب کا بھی بڑا عجیب انداز اختیار کیا، اللہ نے ان پر 9 عذاب بھیجے تھے، ان لوگوں مسلسل عذاب آئے ان لوگوں، اور ان عذابوں پر اللہ کی پکڑ کس انداز پر ہوئی ہے۔ ہاں قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے، سنیے ذرا قرآن کیا بتا رہا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کا انداز، قربان جائیے قرآن کریم کے بیان کرنے کے انداز پر۔ اس سے پہلے ان لوگوں کا واقعہ بھی سن لیجئے، اس سے پہلے ان لوگوں کا واقعہ، یہ لوگ مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کہنے لگے کہ موسیٰ اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی ہمیں تنگ کیا جاتا تھا، مارا پیٹا جاتا تھا، آپ پر ہم ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، اب بھی ہمیں مارا پیٹا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے۔ وہ ہماری طرح سے یہ سمجھتے تھے کہ کلمہ پڑھتے ہی ہم آسمانوں پہ پہنچ جائیں گے، سبز بار ہمیں نظر آنے لگ جائیں گے۔ جیسے کہا تھا نا کہ جی پاکستان بنائیں گے اور پاکستان بنتے ہی وہاں نعمتوں کی ریل پیل ہو جائے گی، اب یہاں پر نظر نہیں آئی تو لوگ گھبرا گئے کہ یہ کیا ہوا، حالانکہ ایسا ہوا نہیں کرتا۔ کل یہ بات گزر چکی ہے کہ مال و دولت کا آ جانا یہ کوئی اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہوا کرتا۔ بہر صورت ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جو تکلیفیں مشقتیں ہم پر آ رہی ہیں مسلمان ہونے کے بعد وہ ہٹ جائیں گی، حالانکہ اللہ پھر بھی ڈالتے ہیں تاکہ ایمان میں اور قوت اور پختگی آ جائے۔ تکلیفیں اس لیے آیا کرتی ہیں، یہ جو تکلیفیں ہوا کرتی ہیں یہ آپریشن ہوا کرتا ہے، جیسے ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے نا بیماری کو نکالنے کے لیے، وہ کوئی عذاب نہیں ہوا کرتا، اس کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ تو بہر صورت اب قاتل بھی چھرا مارتا ہے، اس کا چھرا مارنا اسے ختم کرنے کے لیے، اور ڈاکٹر جو چھرا مارتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے۔ تو ایمان والے پر جو تکلیف اور مصیبت آتی ہے اس کو بچانے کے لیے، اور بے ایمان پر جو تکلیف اور مصیبت آتی ہے وہ قاتل والا چھرا ہوتا ہے، اسے جہنم رسید کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو دونوں پر تکلیف اور مصیبت میں فرق ہے، ایمان والے کے لیے اور بے ایمان کے لیے، لیکن یہ لوگ اس بات کو نہ سمجھ سکے۔ تو کیا کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ جی آپ سے پہلے بھی ہم تنگ تھے، پریشان تھے، فرعونی ہمیں مارتے تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں مارا جا رہا ہے۔ تو جواب کیا دیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، ارے اللہ سے مدد طلب کرو اور جمے رہو اللہ کے حکم پر، اس حالت میں بھی یہ زمین تو اللہ کی ہے، جسے چاہتے ہیں وارث کرتے ہیں، لیکن آخر کار ایمان والوں ہی کو ملا کرتی ہے، حکومت آخر کار اللہ ایمان والوں کے حوالے کیا کرتے ہیں۔ پھر آگے قرآن بیان کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے آزمایا، فرعونیوں کو پھر آزمایا، حکومت ان کے پاس، اسلحہ ان کے پاس، زمینیں جائیدادیں ان کے پاس۔ اب اللہ نے ان کو بتانا شروع کیا کہ تمہارا اسلحہ، تمہاری حکومتیں، تمہاری فوجیں میرے عذاب کو نہیں روک سکتی۔ میرے دوستو یہ یاد رکھنا، آج بھی اگر اللہ کا عذاب آنے لگ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ایٹمی طاقت بھی اللہ کے عذاب کو نہیں روک سکے گی، تمہارے میزائل بھی اللہ کے عذاب کو نہیں روک سکیں گے۔ اب ذرا دیکھیے اللہ اپنا عذاب بتاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے قحط سالی ان پر مسلط کی، جب ہم نے قحط سالی ان پر مسلط کی تو ان کا حال کیا ہو گیا تھا؟ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب تو کوئی اچھے حالات آ جاتے تو کہنے لگے یہ تو ہمارے 5 سالہ منصوبے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہماری پلاننگ ہے جبھی تو یہ سب کچھ مل رہا ہے، اتنی نعمتیں یہ سب کے سب ہمارے کارنامے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب کوئی مصیبت آتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں پر ڈال دیتے، کہنے لگے کہ ان مولویوں کی وجہ سے ساری شامت آ رہی ہے، ہم جو ترقی نہیں کر رہے تو ان ملاؤں کی وجہ سے ہمیں ترقی نہیں نصیب ہو رہی۔ جہاں تو کچھ ذرا سا اچھے آرام والی باتیں آئیں وہاں تو اپنے نام پر سارا لکھوا لیا، اور جہاں کوئی مصیبت آ رہی ہے تو وہاں اپنی غلطی کا، خطا کا اعتراف نہیں کرتے تھے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے نام پر لگا دیتے تھے۔ تو اچھا اب کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے مَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور ایسے سنگ دل تھے، کہنے لگے کہ موسیٰ جو بھی نشانی ہمیں دکھاؤ گے نا، تم چاہتے ہو ہم پر جادو کر لو، ہم تمہارے جادو کو کسی قیمت پر تسلیم نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اچھی بات ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے ان پر طوفان بعد دوبارہ بھیج دیا۔ جب طوفان ان پر آیا اور ایسا طوفان آیا کہ ان کے مکانوں کو اڑا کر کے رکھ دیا، ان کی فصلوں کو تباہ کر کے رکھ دیا، یہ لوگ چلا اٹھے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کے کیا کہنے لگے؟
یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون. اللہ اللہ، پھر بھی انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوئی. اس مصیبت میں آ کر بھی کیا کہنے لگے؟ یا ایھا الساحر، ارے جادوگر، ادع لنا ربک بما عہد عندک، اپنے رب سے ذرا دعا تو مانگ دو، جو تیرے رب نے تجھے سکھا رکھا ہے ان الفاظ سے دعا مانگو. اننا لمہتدون، ہمیں نظر آتا ہے کہ اب ہمیں ہدایت ملنے ہی والی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ دی، وہ طوفان ان پر سے ختم ہوا. جب طوفان ختم ہوا تو پھر وہی بات کہ مہما تاتنا بہ من آیۃ لتسحرنا بہا، تو ان باتوں سے ہم پر جادو کرنا چاہتا ہے، ہم پر تیرا جادو نہیں چلے گا، ہم نہیں ماننے کے لیے تیار ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں والجراد، ہم نے ٹڈی دل کا ان پر عذاب مسلط کر دیا. ٹڈی دل ان پر مسلط ہوا، ان کی فصلوں کو تباہ کر دیا. ان کی ہر جگہ پر ٹڈی دل، ان کے گھروں میں ٹڈیاں، ان کے بستروں پر ٹڈیاں، ان کے کھانے پینے میں ٹڈیاں. ان کا مسئلہ بڑا پریشان کن ہو گیا. پھر آ گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، وہ عذاب ان پر سے ہٹا. یہ پھر منکر ہو گئے. پھر قرآن کہتا قمل، جوؤں کا عذاب ان پر مسلط کر دیا. پسو پڑ گئے ان لوگوں میں، جوئیں پڑ گئی ان لوگوں کے اندر. پھر چلاتے ہوئے آئے، ہر جگہ پر جوئیں، کپڑوں میں، بستروں میں، ہر جگہ پر، کہیں چین نہیں آ رہا ہے. پھر آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، دعا منگوائی. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، انہیں پھر وہ عذاب ان پر سے ٹلا. پھر یہ لوگ منکر ہو کر کے بیٹھ گئے کہ تو بڑا جادوگر ہے، ہم نہیں مانیں گے تیری بات کو. وہ وفاد ہے. قرآن کہتا پھر ان پر مینڈکوں کا عذاب مسلط کر دیا. ہر جگہ پر مینڈک، راستے میں مینڈک، بسترے پر مینڈک، ہنڈیا میں مینڈک، اور برتن میں اور پلیٹ کے اندر مینڈک. کہیں پر مینڈکوں سے چھٹکارا نہیں. لقمہ اٹھاتے ہیں، دیکھا تو مینڈک ہاتھ کے اندر ہے. بڑا مسئلہ بن گیا. اب پیٹ نہیں بھر رہا، کیا کریں، کہاں جائیں؟ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ اپنے رب سے ذرا دعا مانگ دے تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، عذاب ان پر سے ٹلا. پھر دوبارہ پھر گئے اور کہنے لگے کہ ہم تو تیرے جادو کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ فرماتے پھر اللہ نے ایک اور عذاب ان پر مسلط کیا، خون کا عذاب. ایسا کہ ہر جگہ پر خون ہی خون، راستے میں بھی خون، گلاس اٹھایا تو اندر خون، پلیٹ لی تو اس کے اندر خون، ہر جگہ پر خون ہی خون نظر آ رہا ہے. کیا کریں، کہاں جائے؟ پھر دوڑے دوڑے آئے، لیکن ہدایت ان کی مقدر میں نہ تھی. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ان لوگوں کے اندر کتنے بگڑ چکے اور خراب ہو چکے تھے. میرے دوستو ذرا تھوڑا سا غور تو کرنا. آج کہیں ہمارے ساتھ تو یہ حشر نہیں ہو رہا. مصیبتیں آتی ہیں تو چلاتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن جیسے ہی ذرا سی مصیبت ٹلی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جب ذرا سی کوئی مصیبت آتی ہے تو فضو دعائیں عریض، پھر تو بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے. پھر تو ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں اور وظیفے چل رہے ہیں. آیت کریمہ کا ختم ہو رہا ہے. یہاں ایک صاحب کا جب وہ الیکشن کا زمانہ آیا تھا تو میرے پاس بڑے اچھے شہر کے، بڑے بڑھیا قسم کے لوگ، شہر کے جو کہلا سکتے ہیں، آپ کے شہر کے عمدہ، وہ پہنچے یہاں پر کہ جی وہ ان صاحب کے لیے آیت کریمہ کا ختم کروانا ہے، 1.25 لاکھ پڑھوانا ہے. میرے دوستو جب مصیبت آئی تو فضو دعائیں عریض وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ. ہاں، اور جب کوئی مصیبت آتی، تکلیف آتی ہے تو پھر یہ انسان کیا کرتا ہے؟ لمبی لمبی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے. اور جیسے ہی ذرا سا آرام ملا، ذرا سی راحت ملی تو پھر اترانے لگ جاتا ہے، پھر اکڑنے لگ جاتا ہے. پھر کہتا ہے کہ میرے جیسا تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، میں نے ایسا کیا اور میں نے ویسا کیا. حالانکہ میرے دوستو تکلیف بھی اللہ نے ڈالی تھی، یہ آرام و راحت بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے. اللہ ہر حال میں ہمیں اپنی طرف متوجہ ہونے والا بنا دے. پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کے بڑے تفصیلی واقعات ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں کوہ طور پر بلوایا گیا، اور پھر آگے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی وہاں پر اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی، اور پھر آگے تفصیلی واقعات ان کو چھوڑ رہا ہوں. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بہر صورت اس قوم پر اپنا عذاب یہ مسلط کیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں خنازیر اور بندروں کے اندر تبدیل کر دیا. جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ کہاں انسان کی بلندی کے مسجد ملائکہ ہے اور کہاں انسان کی پستی کہ یہ خنزیر اور بندر بنایا جا رہا ہے. میرے دوستو جب کوئی اپنے مقصد کے قابل نہ رہے، اپنے مقصد کو ادا نہ کرے تو پھر وہ کس قابل ہوا کرتا ہے؟ وہ بھینس جو دودھ نہ دیتی ہو، قصائی کی چھری کے نیچے لے جا کر کے ڈال دی جاتی ہے. وہ انسان جو اپنے اللہ کو راضی نہ کرتا ہو، اپنے اللہ کے حکموں کو توڑنے والا ہو، اسے اگر خنزیر اور بندر نہ بنایا جائے تو اور کیا بنایا جائے؟ آج اگرچہ سرکار کالی کملی والے کے اعزاز کے طور پر اللہ رب العزت ان کی امت کی شکلیں تو نہیں بگاڑیں گے، لیکن ان کے اندر بھی ان جانوروں کی عادات اور خصائل ان کے اندر بھی پیدا ہو جائیں گے. آج واقعی یہ حال ہو رہا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ لاہور کے اسٹیشن پر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پر موجود تھے. آپس میں کوئی تعارف نہیں تھا. یہ بزرگ دوڑے اور دوڑ کر کے جا کر کے ان سے ملے. انہوں نے کہا کہ ہماری تو کوئی ملاقات نہیں، آپ کیسے دوڑ کر کے مل رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں کیا کروں،
ایک انسان مجھے آج نظر آیا ہے، کوئی بندر نظر آتا ہے، کوئی خنزیر نظر آتا ہے، نہ جانے یہ کیا کیا نظر آ رہے ہیں، مجھے آج تو ایک انسان ملا ہے، اس بنا پر تیری طرف دوڑ کر کے آیا ہوں۔ اللہ والوں کو اللہ دکھا دیتے ہیں کش کی نگاہ سے، ایمانی قوت اور فراست مومن کے ذریعے سے اللہ دکھایا کرتے ہیں انہیں یہ باتیں۔ میرے دوستو یہ حقیقت ہے، آپ دیکھیں گے اخلاق دیکھیے لوگوں کی، اخلاق کے اعتبار سے آپ دیکھیں یہ خود غرضیاں، یہ فحاشی اور عیاشیاں، یہ بدکاریاں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ وہی کتے کے اندر، وہی خنزیر کے اندر اور وہی سانپ اور بچھو کے اندر جو باتیں پائی جاتی ہیں وہ آج انسان بھی کر رہا ہے۔ یہ انسان اگرچہ شکل و صورت انسان کی ہے لیکن اخلاق عادات و اطوار کے اعتبار سے ان بندروں اور ان جانوروں کے اندر تبدیل ہو چکا ہے۔ اللہ ہمارے اخلاق عادات و اطوار کو درست فرما دے اور اللہ ہمیں راہ راست پر لے آئیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد دعوت دی ہے انسان کو اور یاد دہانی کرائی ہے وہ جو واقعہ پیش آیا تھا، وہ انسان کو عالم ارواح میں جو انسان سے وعدہ لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، انسانوں میں تمہارا رب نہیں ہو؟ تو انسان نے کہا تھا کہ جی ہاں۔ اللہ نے کہا انسان وہاں تو مجھ سے وعدہ کر کے آیا ہے، پھر یہاں کیوں پھر رہا ہے؟ پھر اللہ نے ایک عالم دین کا تذکرہ کیا ہے، وہ عالم دین جس نے علماء سو کی بنیاد ڈالی اور چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر اپنے دین کو قربان کر دیا اور غلط مسئلہ بیان کر دیا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اسے کتے کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ روایات میں حدیث شریف میں آتا ہے، سرکار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی زبان لٹک کر سینے تک آ گئی تھی جیسے کتے کی زبان لٹکتی ہے، اور پانی پانی چلاتا اور پکارتا تھا، اسے آرام اور سکون نہیں ملتا تھا، اسی حالت میں وہ مر گیا۔ اور بعض روایتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کل قیامت کے دن اصحاب کہف والے کتے کو اس بلم باورا بنی اسرائیل کے اس عالم کی شکل دے کر جنت میں ڈال دیا جائے گا، اور اس بلم باورا کو اصحاب کہف والے کتے کی شکل میں بدل کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، جب انسان اپنی ذمہ داریاں چھوڑتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں یہ انسان کسی قدر و منزلت کے قابل نہیں رہا کرتا۔ پھر رب کائنات نے سرکار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا ہے کہ آپ دنیا والوں کو بتا دیجئے، آپ توحید کی تعلیم دے رہے ہیں لوگوں کو، لیکن آپ کے جانے کے بعد ہو سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سے یہ لوگ آپ کو بھی معبود بنا کے بیٹھ جائیں، آپ کو بھی نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگ جائیں۔ کہ وہاں میں مدینہ منورہ میں تھا، ایک دوست سے ملاقات ہوئی، وہاں ان کی دکان ہے، سکھر کے رہنے والے، پرانا ان سے واقفیت پرانی تھی ہماری، ان سے ملاقات ہوئی، ایسے باتوں باتوں میں کہنے لگے جی بس جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم تو سرکار سے جا کر کے کہہ دیتے ہیں، سرکار ساری مصیبتیں دور کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا اعوذ باللہ من ذالک، مدینے میں بیٹھ کر بھی کافرانہ نظریہ، مدینے میں بیٹھ کر بھی کافرانہ تعصب۔ میرے دوستو، قرآن کیا کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے نبی ان لوگوں سے خطاب فرما کر کے ان سے کہہ دیجئے قل لا املک لنفسی، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، ارے دنیا والو میں تو اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، قرآن کہلوا رہا ہے سرکار کالی کملی والے کی زبان سے، یہ قرآن کی بات ہے، کسی دیوبندی بریلوی کی بات نہیں، کسی اہل حدیث اور کسی دوسرے کی بات نہیں، یہ وہ قرآن ہے جو دیوبندیوں سے بھی پہلے، بریلویوں سے بھی پہلے اترا تھا۔ میرے دوستو، یہ اللہ کا قرآن ہے جو آج بھی اس بات کا اعلان کرا رہا ہے کہ دنیا والوں، سرکار سے اللہ نے یہ بات کہلوائی ہے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں کسی کے لیے، میں تو اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اور پھر آگے کیا کہا کہ لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں تو ساری دنیا کی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہی نہ۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو احد کے میدان میں میرے پتھر نہ مارے جاتے، میرے دندان شہید نہ کیے جاتے، مجھے اگر غیب کا علم ہوتا تو طائف کے میدان میں مجھے مار مار کر کے لہو لہان نہ کیا جاتا، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو مجھ پر اونٹ کی اوجری نہ ڈالی جاتی، وما مسنی السوء، مجھے کسی قسم کی تکلیف بھی نہ پہنچتی۔ دنیا والوں جان لو کہ یہ غیب کا علم رکھنے والا وہ اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک وہ اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو جانتے نہیں اور ایمان لانے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوتے۔ ہاں هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، قرآن کریم آگے کیا فرما رہا ہے؟ ہاں ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، البتہ میں ڈرانے والا اور میں خوشخبری سنانے والا ہوں ایمان والی قوم کے لیے۔ آگے قرآن کہتا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی اللہ ہے جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا اور ایک جان سے پیدا کرنے کے بعد وجعل منها زوجها ليسكن اليها، تمہاری بیوی بنائی تاکہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہو۔ معلوم ہوا کہ شادی کرنے سے
سکون ملا کرتا ہے، لیکن میرے دوستو وہ شادی جو سنت کے مطابق ہوگی وہ سکون دلائے گی، اور جو سنت کے مطابق نہ ہوگی تو وہ ایک ہی شادی کریں گے تو مصیبتوں کے اندر مبتلا ہوتے چلے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے لیسکن الیہا، شادی کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ ایسی بیوی نصیب فرما دیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہترین نعمت انسان کے لیے دنیا کے اندر ایسی بیوی ہے کہ اسے دیکھو تو تمہیں خوش کر ڈالے، اور تم چلے جاؤ تو تمہارے مال میں اور اپنی عزت و عصمت میں تمہاری حفاظت کرے، تمہاری عدم موجودگی میں بھی گھر کی حفاظت کرے، اور تم انہیں دیکھو تو تمہیں خوش کر ڈالے۔ ایسی بیوی بہترین بیوی ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو ملنے کے بعد ابتدا کے اندر تو ان کو اللہ ہی کو پکارتے رہتے ہیں، فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ جب بھاری ہو جاتا ہے پیٹ اور بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو چلاتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہمیں نیک اور صالح بچہ دے دینا، یہ سب کچھ کہتے رہتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی ہم فلما آتاہما صالحا، جب ہم انہیں چنگا بھلا ٹھیک ٹھاک بچہ دے دیتے ہیں، صحیح سالم بچہ عطا فرما دیتے ہیں، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، اللہ نے ان کو بچہ دیا تھا پھر اس میں شریک بنانے لگ گئے کہ یہ شادولہ نے دیا، یہ فلانے نے دیا، ڈھگانے نے دیا، پھر ان کے نام پر یہ چلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں دیا ہم نے اور نام دوسروں کے لگا رہے ہیں، یہ کیسی مشرکانہ بات ہے۔ لنکونن، ہاں فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے، اللہ ان کے شرک سے بلند ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، ارے اس کو شریک بنا رہے ہو جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا بلکہ وہ بھی پیدا کیا گیا ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، تم ان کو اللہ کا شریک و سہیم کیسے بناتے ہو؟ ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، وہ دوسرے کی کیا مدد کرتے، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضرت علی کوفہ میں شہید کر دیے گئے اور حضرت حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے، حضرت علی نہ اپنے آپ کو بچا سکے نہ حضرت حسین کو بچا سکے۔ میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اپنی بھی مدد نہ کر سکے؟ قرآن کہتا ہے ولا یستطیعون لهم نصرا، وہ تو ان کی مدد کیا کریں گے، ولا انفسهم ینصرون، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، ارے جن کو تم پکارتے ہو وہ بھی تمہارے جیسے اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے، تم بھی اللہ کے بندے۔ فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين، اچھا پھر پکارو ان کو، اگر وہ تمہیں جواب دیتے ہیں تو ہم مانیں گے کہ ہاں واقعی صحیح بات ہے۔ ذرا پکارو، قبر پر کھڑے ہو کر کے چلاؤ، کیا وہ تمہیں جواب دیتے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ قرآن کیا کہتا ہے الہم ارجل یمشون بہا، یہ جو تمہارے معبودان باطل ہیں، چاہے وہ قبروں میں پڑے ہوئے ہوں، چاہے عالم جھنڈے کی شکل میں ہوں، چاہے کسی درخت کی شکل میں ہوں، چاہے پتھر کی مورتی کی شکل کے اندر ہو، کسی بھی صورت میں ہوں، قرآن کہتا ہے الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پیر ہیں یہ چل سکتے ہیں؟ الہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن کے ذریعے سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم اید یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن کے ذریعے سے یہ پکڑ سکتے ہیں؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن کے ذریعے سے یہ سن سکتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، اللہ کہتے ہیں جاؤ، جا کر کے اپنے شرکاء کو پکار کر کے لاؤ، بلا کر کے لاؤ، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ثم کیدونی فلا تنظرون، کر لیں سازشیں جتنی کرنی ہے، میرے خلاف جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، مجھے ذرہ برابر بھی مہلت نہ دیں۔ یاد رکھنا ان ولی اللہ، میرا والی وارث تو ایک اللہ ہے، الذی نزل الکتاب، جس نے قرآن اتارا ہے، وہو یتولی الصالحین، لیکن وہ تو صلحاء کا والی وارث ہوا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ولایت نصیب فرما دیں۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، قرآن کریم نے بڑے عجیب انداز میں یہاں پر لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ دونوں کو قرآن واضح کر رہا ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے بھی کچھ ہدایت کے راستے، کچھ نصیحتیں دی جا رہی ہیں، کچھ قرآن کریم ہدایات دے رہا ہے۔ لیکن عجیب بات آپ دیکھیں گے، جو لوگ قرآنی انقلاب کے لیے چلاتے اور شور مچاتے ہیں وہ بھی آپ کو اس قرآن کی مجلس میں نظر نہیں آئیں گے، اور جو لوگ دعوت کے لیے چلاتے اور شور مچاتے ہیں وہ بھی اس قرآن کی مجلس میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ کیا بات ہے؟ قرآن کو کیوں نہیں سنتے؟ میرے دوست اور محترم بزرگوں، جب قرآن جانتے نہیں تو قرآن کی دعوت کیسے دیں گے؟ قرآن کا انقلاب کیسے لائیں گے؟ یہ قرآنی انقلاب اور قرآنی دعوت تو تب چلے گی جب اس قرآن کو ہم سنیں اور جانیں گے، ورنہ کیا ہوگا؟ جب کہیں گے کہ بھائی ہمیں پڑھا دو کلمہ، تمہیں کھوچا ہم نہیں جانتا ہے تم پڑھو،
تم پڑھو پھر اس کو کہیں گے جب خود نہیں جانتے ہوں گے۔ میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، جب تک ہم اللہ کے کلام کو نہیں سنیں گے، قرآن کے سائے تلے جب تک نہیں آئیں گے، اللہ کی قسم نہ ہماری دعوت چل سکے گی، نہ ہمارا قرآنی انقلاب آ سکے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، معافی کو اختیار کرو، ہاں، وامر بالعرف، اچھے کاموں کا حکم کرنا شروع کرو، واعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے اعراض کرو، چشم پوشی کرو۔ وَإِمَّا يَنزَغْنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان تھوڑا سا کچوکا لگا دے اور شیطان تمہیں غلط راستے پر لے آئے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔